صفحہ نمبر 59 پر تطبیقات کے عنوان سے قال شوقی فی وصف الكتاب ملت للكتب وودعت الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتاب صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابا۔ شعر لکھا ہوا ہے جس کا مفہوم کچھ یہ شاعر کہتا ہے کہ میں کتابوں کی طرف مائل ہو گیا ہوں اور میں نے دوستوں کو الوداع کہہ دیا، اور میں نے وفادار صرف کتاب کو ہی پایا ہے۔ کتاب آدمی کا بہترین دوست ہے، تم اس پر عیب لگاؤ پھر بھی، تم اس پر عیب نہ لگاؤ پھر بھی۔ وہ کتاب اپنے ساتھی کے لیے کوئی عیب نہیں پاتی ہے۔ بہرحال 3 سوال کیے ہوئے ہیں۔ کم فعل اجوف فی البیتین، دونوں شعروں میں اجوف کے کتنے فعل ہیں؟ تو اس کے جواب بھی نیچے دیے ہوئے ہیں۔ الاجابہ کے تحت لکھا ہوا ہے الافعال الجوفہ ہی ملت وعبت ولم تعب، کہ 3 فعل ہیں اجوف کے، 3 صیغے ہیں، ملت، عبت اور لم تعب۔ سوال کی دوسری شق یہ ہے کہ لما حذف حرف العلت فی کل منہا، ان میں سے ہر ایک میں حرف علت کو کیوں حذف کر دیا گیا؟ جواب بھی دیا ہوا ہے حذف حرف العلہ لالتقائه ساکنا مع لام الفعل الساکن بسبب الاتصال بتاء الفاعل في الأول والثاني ودخول الجازم في الثالث۔ اب اس کے لیے آپ کتاب کے صفحہ نمبر 57 پر اگر دیکھیں، وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ عین کلمہ کو اس وقت حذف کر دیا جاتا ہے جبکہ اس کا لام کلمہ ساکن ہو، اور لام کلمے کے ساکن ہونے کی 2-3 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جزم آئی ہوئی ہو، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امر کا صیغہ بنایا گیا ہو، اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حرف علت کو حذف کر دیا گیا لالتقاء ساکنہ، اس لیے کہ یہ صیغہ ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی لام کلمہ جو حرف علت تھا وہ ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ مع لام الفعل ساکنہ، وہ ساکن کون سا ہے؟ فعل کا لام کلمہ وہ ساکن ہے۔ جیسے ملتو کے اندر دیکھیں، حروف اصلی میم، واو اور لام تھے، مال یمیلو، تو میم کے بعد الف تھا، الف کے بعد لام تھا، تو یہ لام کلمہ یعنی ملتو میں جو لام ہے، جو حروف اصلی کے اعتبار سے لام کلمہ بنتا ہے، یہ بھی یہاں پر ساکن ہے۔ یہ کیوں ساکن ہے؟ بسبب الاتصال بتاء الفاعل، اس لیے کہ آگے ضمیر مرفوع متحرک جو فاعل کی ضمیر ہے وہ ملی ہوئی ہے ساتھ، تو اس کے ملنے کی وجہ سے لام کلمہ ساکن ہوا، تو لام کلمے کے ساکن ہونے کی وجہ سے حرف علت کو حذف کر دیا گیا پہلے صیغے میں۔ اور دوسرا صیغہ عبت، اس کے اندر بھی عاب یعیب تھا، عین کے بعد الف تھا، الف کے بعد با، تو یہاں پر با جو لام کلمہ ہے یہ ساکن ہے، اس لیے ساکن کیوں ہے؟ بسبب الاتصال بتاء الفاعل، اس لیے کہ فاعل کی تا یعنی تا ضمیر اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ وہی بات جو پیچھے انہوں نے کہی تھی کہ ضمیر مرفوع متحرک اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو ضمیر مرفوع متحرک ہونے کی وجہ سے لام کلمہ ساکن ہوا، تو جب لام کلمہ ساکن ہو تو پھر عین کلمہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ لم تعب، یہاں پر سے بھی عین اور با کے بیچ میں سے حرف علت کو حذف کر دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی لام کلمہ ساکن ہے، با ساکن ہے، لیکن یہاں پر با کے ساکن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دخول الجازم فی الثالث، کہ اس تیسرے کلمے میں حرف جازم داخل ہو گیا، لم، یہ لم داخل ہوا تو اس نے آخری حرف کو ساکن کیا، تو لام کلمے کے ساکن ہونے کے بعد پھر عین کلمہ کو بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ تیسری شق ہے سوال کی، جرد الفعل الأول من التاء وأسنده إلى ما يمكن أن يتصل به من الضمائر الباقية، فعل کو تا سے خالی کریں، یعنی اوپر جو فعل دیے ہوئے نا ملتو اور
عبتو، ان افعال کو تا سے خالی کریں، جو آخر میں فاعل کی تا لگی ہوئی تا پیش تو اس سے خالی کریں. واسندہ الی ما یمکن ان یتصل به من الضمائر الباقیہ، اور تا کو ہٹانے کے بعد باقی جتنی ضمیریں ہیں ان ضمیروں میں سے جس ضمیر کے ساتھ اس کا منصوب ہونا ممکن ہے اس کی طرف اس کو منصوب کریں. تو اس کے جواب میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے الفعل العاری من التاء مالا، کہ جب تا ہٹائیں گے تو پیچھے جو خالی فعل بچتا ہے وہ مالا بچتا ہے. اس کو جب منصوب کیا جائے وہ یسند الی نا، اس کو نون الف نا کی طرف منصوب کر سکتے ہیں جمع متکلم کی ضمیر کی طرف، یوں کہیں گے ملنا. اور الف الاثنین تثنیہ کے الف کی طرف بھی، پھر بن جائے گا مالا. اور جمع کی واو کی طرف بھی منصوب کر سکتے ہیں، پھر صیغہ بن جائے گا مالو. اور جمع مؤنث کے نون کی طرف بھی منصوب کر سکتے ہیں، پھر کہیں گے ملنا. سوالوں کے جواب بھی یہاں تک ہوں گے.